بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے عیبوں پر نظر ہونا خدا تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اپنے عیبوں پر نظر ہونا خدا تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ صالح لکھتے ہیں اپنا حال، گزارش یہ ہے کہ بندہ اپنی نالائق حالت کو دیکھ کر حیران ہی رہ گیا کہ کس کس حالت کی اصلاح کراؤں، کہ غور کرنے سے معلوم ہوا کہ تمام اخلاق رذیلہ میرے اندر موجود ہیں، کہ ایسی خراب حالت تو دنیا میں کسی شخص کی بھی نہ ہوگی، کیونکہ حالت ایسی خراب ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔ جواب: یہ خدا تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اپنے عیوب پر نظر ہو جائے۔ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ دریافت کیا گیا کہ آپ کے ابتدائی دور میں بڑے بڑے اکابر موجود تھے، مثل حضرت تھانوی علیہ الرحمہ، حضرت شیخ الاسلام مدنی علیہ الرحمہ، حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری علیہ الرحمہ، مولانا محمد الیاس صاحب علیہ الرحمہ۔ تو آپ ان میں سب سے چھوٹے، کم عمر کے تھے، عمر کے حساب سے سب سے چھوٹے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کیوں ہوئے، ان کا انتخاب کیوں کیا؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ جب میں ان اکابر کی خدمت میں حاضر ہوتا، مجلس میں بیٹھتا، تو کیفیات الگ الگ طرح کی ہوتی تھی۔ کسی کے مجلس میں بیٹھ کر کے آخرت کی یاد تازہ ہوتی، کہیں بیٹھ کر کے ذکر کی طرف دل چلتا، اس طرح۔ تو کہا کہ شیخ کی مجلس میں بیٹھ کر مجھے میرے گناہوں کی طرف توجہ ہوتی تھی، میری نظر میرے گناہوں پہ، میری کمی کوتاہی کی طرف جاتی تھی، تو میں سمجھ گیا کہ میری اصلاح یہاں ہوگی۔ تو یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرما رہے ہیں کہ اپنے عیبوں پر نظر ہونا خدا تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ مصائب اور مجاہدات سے ثواب ملنا، بہت سی مرتبہ آفات، مصائب، پریشانیاں، ذہنی تناؤ، دباؤ، ٹینشن، بیماری، آزاری، ذہنی جسمانی پیش آ جاتی ہیں۔ آج کل اہلیہ کی بیماری اور اس کی تیمارداری اور گھر کے نظم و نسق خراب ہونے کے سبب اکثر مشاغل ترک ہو جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، صرف نماز ہی پر اکتفا ہوتا ہے۔ اس صورت میں دل میں خلجان سا رہتا ہے کہ یہ باتیں کیوں واقع ہوئیں جس سے میرے مشاغل میں فرق پڑا، اس وجہ سے اور زیادہ طبیعت پریشان رہتی ہے۔ جواب: پریشانی کی کوئی بات نہیں، اصل مقصود تو ثواب ہے۔ وہ کبھی اعمال سے عطا فرماتے ہیں اور کبھی مصائب و مجاہدات سے، مقصود دونوں صورتوں میں حاصل ہے، مقصود دونوں صورتوں میں حاصل ہے۔ ان فی الجنت درجہ لا ینالها الا اہل الہموم۔ کنوز الحقائق میں ہے حدیث کہ جنت میں ایسے بعض درجات ہیں جس میں صرف ٹینشن، ذہنی تناؤ، ڈپریشن والے ہی پہنچ پائیں گے۔ تو جہاں جس طرح نیک اعمال کے ذریعے سے ثواب حاصل ہوتا ہے، اجر و ثواب، اسی طرح جو غیر اختیاری آفت، مصیبت، پریشانی پیش آ جاتی ہے، اس سے بھی اجر و ثواب بڑھتا ہے۔
سلوک کے لیے تفرغ قلب شرط ہے۔ اپنی ذاتی اصلاح کے لیے تعلق مع اللہ قائم رکھنے بڑھانے کے لیے دل دماغ یکسو ہو، اس پر خیالات کا وساوس کا انبار نہ ہو۔ سلوک کے لیے تفرغ قلب شرط ہے، دل فارغ ہو۔ حال آج تربیت السالک دیکھنے سے ایک صاحب کے حال میں آپ نے فرمایا ہے کہ اگر سلوک باقاعدہ کرنا چاہتے ہو تو شادی کرنا بہتر نہیں کہ اس میں تفرغ شرط عادی ہے۔ مجھے خیال ہوا کہ کیا میں باقاعدہ چل رہا ہوں یا نہیں، اور باقاعدہ کس طرح چلنا ہوتا ہے کہ اب میں اس طرح چلنے کو تیار ہوں۔ جواب: مدار تفرغ قلب پر ہے، اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ دل یکسو ہو، فارغ ہو اس کام کے لیے۔ چونکہ اکثر نکاح کے بعد یہ فراغ نہیں رہتا بناء علی العادت الغالبہ، اس لیے ان صاحب سے تھانوی نے یہ بات فرما دی تھی۔ بہت سے لوگوں کو کیول یہ ایسا سنا، بہت سے لوگ جو جن سے مطالعہ کرنے کی بات کہی جاتی ہے یا جو کتاب پڑھنے کے لیے لے جاتے ہیں اور پاپا 7 10 مہینے بعد یہ کہہ کر کے لوٹاتے ہیں کہ ابھی پڑھنے میں نہیں آئی، پھر دوبارہ سے لے کے جاؤں گا جب پڑھوں گا۔ تو جب ان سے معلومات کی گئیں تو انہوں نے اس کے اقرار کیا کہ گھر جانے کے بعد کبھی وہ کتاب کھول کے دیکھ نہیں پاتے، ادھر بیوی ادھر بچے ادھر کچھ شور ادھر کچھ کام، ان کو فراغت حاصل ہوتی ہی نہیں ہے، ذہنی سکون ملتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے حضرات کے لیے فرما رہے ہیں وہ شادی سے پہلے ہی آدمی سلوک طے کر لیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تمام جنگ گھٹوں میں رہنے کے بعد بھی اور اپنے دل کو فارغ کر لیتے ہیں ان کاموں کے لیے۔ ایسی بہت سی اطلاعات آئیں کہ جن کے بڑے بڑے بنگلے ہیں اور ہر ایک کام کے لیے مستقل الگ الگ کمرے ہیں، وہاں اور پڑھانے کے لیے ٹیوشن کے لیے بہت سے ماہر تجربہ کار معلمین کو لگا رکھا ہے، یکسوئی ان کو ہر طرح کی حاصل ہے، ان کے ذمہ کوئی کام نہیں ہے گھر کا، صرف یہ ہے کہ تم اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کرو، محنت کرو۔ اس کے باوجود ان کے تو نمبر نہیں آئے، وہ پھسڈی رہے۔ اور جن کے گھر میں ایک جھوپڑی اور کوٹھری کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اسی میں سب بھائی بہن ماں باپ، گھر بھی وہی ہے، کارخانہ بھی وہی ہے، بیٹھک بھی وہی ہے، ان سب میں رہ کر کے ایک اتنی محنت کر لیتا ہے کہ وہ اول نمبر بھی آ رہا ہے۔ تو الگ الگ مزاج ہے لوگوں کا۔ تو اس لیے ان صاحب کو ایسا لکھ دیا گیا تھا کہ بھائی فراغت قلب شادی کے بعد نہیں ہوتی، ایسا لکھ دیا گیا۔ اور جس کو نکاح کے ساتھ یہ فراغ میسر ہو سکے اس کے لیے نہیں، اور باقاعدہ کا یہی مطلب ہے کہ اس میں زیادہ وقت صرف کرے اور دوسرے تشویشات سے دور رہے، ادھر ادھر کے جھمیلے ذہنی الجھنیں ان سے دور رہے۔ سو اگر آدمی فضول تعلقات میں مشغول نہ ہو تو یہ شرط اس کو حاصل ہے، اور وہ تجرد عن النکاح بھی جس کے لیے ہے چند روزہ ہے۔ یعنی خانوی نے جس کو مشورہ دیا بھی تھا کہ شادی سے پہلے سلوک طے کر لیا جائے، بعد میں دل جمعی نہیں رہ پاتی، تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے شادی سے منع نہیں کر دیا، تھوڑے سے وقت کے لیے۔ پھر تو جمعیت قلب کی شرط خود نکاح ہوتا ہے۔ ایک شخص نے لکھا کہ حسب ارشاد مطالعات تربیت السالک، چونکہ جو کتاب اپن پڑھ رہے ہیں یہ تو دوم ہے، اور اس سے پہلے کی بھی جو چھپ چکی تھی وہ پڑھی ان صاحب نے، تو وہ لکھ رہے ہیں کہ حسب ارشاد مطالعہ تربیت السالک اور انفاس عیسیٰ اور مواعظ حضور از سر نو شروع کر دیے ہیں، اور کسی کتاب کا مطالعہ ضروری ہو تو ارشاد فرمایا جائے۔ انفاس عیسیٰ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں،
جو ان کے خلیفہ خاص حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب الہ آبادی نے ترتیب دیے تھے، وہ حضرت تھانوی کے خلفاء میں صف اول میں پہلے نمبر پہ تھے، لیکن چونکہ حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے وصال سے 6 مہینے پہلے یہ خود وصال کر گئے، اس لیے بعد میں چل کر کے ان کی شہرت نہیں ہو پائی اتنی، انہوں نے جمع کیے تھے۔ تو اس کتاب کے لیے پوچھ رہا ہے ایک سالک، جواب انشاءاللہ تعالی یہی کافی ہیں۔ کتابیں تو بہت ہیں مگر غامض ہیں، عام فہم نہیں ہیں، دوسرے بعض حالات کے موافق بھی نہیں ہیں۔ حال علاوہ معمولات کے ذکر لا الہ الا اللہ جو کہ پہلے کا ارشاد ہے، ہر وقت چلتے پھرتے کرتا ہوں، جواب نہایت نافع ہے۔ پابندی دین کی تاکہ دنیاوی کام اچھا ہو، اس میں خلوص کا پہچاننا۔ بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ میں تو فجر کی نماز پڑھتا ہوں تو اس کے بعد میرا کام اچھا رہتا ہے۔ تو اب ایسے شخص یہ پوچھ رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ فجر کی نماز پڑھنا ہمارا دنیا داری کے لیے ہو رہا ہو؟ پابندی دین کی تاکہ دنیاوی کام اچھا ہو، اس میں خلوص کا پہچاننا۔ حال آخر کا تجربہ ہے کہ جب کبھی صبح کو بعد نماز قرآن شریف معمول سے کم پڑھتا ہے یا بالکل نہیں پڑھتا، یا کبھی جماعت کی نماز فوت ہو جاتی ہے تو کوئی دنیاوی کام خوش اسلوبی سے نہیں ہوتا، اس لیے حتی الوسط تلاوت قرآن اور جماعت کی پابندی کی جاتی ہے تاکہ دنیاوی کام خوش اسلوبی سے ہوں۔ اس لیے بعض اوقات یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھیں، نہ کہ دنیاوی امور کی خوش اسلوبی کے لیے، اس لیے ان عبادات میں خلوص نہ رہا اور عدم خلوص کی وجہ سے سارے عبادت بیکار ہوئی۔ کیا احقر کا خیال صحیح ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیا ان عبادات سے ثمرہ خیر کی امید رکھنی چاہیے یا نہیں؟ جواب یہ سوچا جاوے کہ اگر پابندی دین پر بھی فلاح دنیاوی نہ ہو تو کیا پابندی دین کی ترک کر دی جاوے یا نہیں؟ یعنی یہ سوچے آدمی کہ اگر پابندی فجر کی نماز کی اور اس کے بعد تلاوت اذکار وغیرہ کی، اس کے بعد بھی اگر دنیاوی مقاصد پورے طریقے سے حل نہ ہو تو کہ آدمی اس کو چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ اتنا آیا تھا ایک لفظ حتی الوسع، یعنی جہاں تک ہو سکے۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جوانی کے دور میں طبیہ کالجز کے امتحانات بھی لیا کرتے تھے، ان کو لوگ طبیہ کالج کے امتحانات بھی لیا کرتے تھے۔ وہاں ایک پروفیسر تھے، انہوں نے حضرت مفتی صاحب سے آ کر کے پوچھا کہ جی ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مفتی صاحب نے پوچھا کیا یہ حتی الوسع کیا چیز ہے؟ یہ حتی الوسع کیا چیز ہے؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا یہ ہے حتی الوسع۔ حالت ہیبت حالت رفیعہ ہے۔ حضرت چند روز سے ایک کیفیت ہے کہ جب محاسبہ نفس کرتا ہوں، محاسبہ نفس سے بھی بہت ترقی ہوتی ہے ذاتی طور پر، اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے۔ اچھا، ہم بھی وہاں 4 سال جب رہے، ہر جمعرات کو جانا ہوتا تھا تو روزانہ بہت تاکید کے ساتھ اس پہ زور دیا جاتا تھا کہ محاسبہ نفس کے بعد ہی سوئیں، یعنی یہ تصور کر لیا جائے میں نے آج کیا کمایا کیا کھویا، کون سے ایسے الفاظ اور افعال ہیں کہ میں نہ بھی کرتا تو وقت تو میرا گزر جاتا، اور کون سے ایسے ہیں کہ وقت میرا گزر گیا لیکن میں بہت سی بات اور بہت سے کام نہیں کر سکا۔ اچھا کیا برا کیا، اچھا کیا اس پر تشکر ہو، اگر کمی کوتاہی رہی تو اس کے اوپر احساس ندامت شرمندگی ہو، آئندہ کے لیے اس سے بچنے کا عہد ہو، یہ محاسبہ۔ تو حضرت چند روز سے کیفیت ہے کہ جب محاسبہ نفس کرتا ہوں اور خداوند کریم کے سامنے جانا تصور کرتا ہوں
تو اس قدر پریشانی ہوتی ہے کہ گلا گھونٹ کر مر جاؤں، ورنہ جتنا دنیا میں رہنا ہوگا اتنا ہی مجرم گناہگار ہوں گا، خداوند کریم کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا۔ للہ میری دستگیری فرمائیں ورنہ زندگی میری بیکار ہو جائے گی۔ جواب، یہ حالت ہیبت کہلاتی ہے۔ یہ تصور ہو رہا ہے محاسبہ کرنے سے حق تعالیٰ جل شانہ کے سامنے حاضر ہونے کا تصور اس میں، تو یہ حالت ہیبت کہلاتی ہے، رفیع حالت ہے، یعنی اچھی حالت ہے یہ کہ آدمی کے اوپر حق تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ کی قدرت اور جبروت کا تصور بھی ہو۔ محاسبہ نہ چھوڑیں، تدریجاً تحمل ہو جائے گا، یعنی ابھی جو یہ کیفیت بن رہی ہے کہ مجھے ختم ہو جانا چاہیے، یہ تو حدیثوں میں بھی ہے کہ جناب رسالت آپ علیہ السلام کو شروعاتی دور میں 40 سال کی عمر شریف میں کئی مرتبہ اس طرح کے خیالات آ جایا کرتے تھے کہ پہاڑی پر چڑھ جائیں اور وغیرہ وغیرہ، ہوا ہے ایسا۔ تو یہ محاسبہ تو نہ چھوڑیں، تدریجاً تحمل ہو جائے گا۔ یہ جو ابھی برداشت نہ ہونے کی باتیں آتی ہیں، دھیرے 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 ان میں بھی برداشت پیدا ہو جائے گی اور اس کے منافع حاصل ہوں گے۔ کسی بات پر بھی جس طریقے سے ذکر اذکار اشغال اوراد کرنے سے اجر و ثواب بھی مرتب ہوتا ہے، زندگی کے اندر تبدیلی بھی آتی ہے، اسی طرح محاسبہ نفس مستقل طور پر زندگی میں تبدیلی لانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ کسی بات پر بھی دل پر رنج اور فکر نہ ہونا نعمت ہے۔ ایک موقع میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی صاحب علیہ رحمہ کی خدمت میں عریضہ لکھا، تو اس میں یہ لکھا تھا ایک جملہ کہ مادح و ذام برابر ہو گئے، یعنی کوئی منہ پر آ کر کے قصیدہ خوانی کرے، تعریف کے پل باندھ دے تو طبیعت پہ کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، نفس نہیں پھولتا، اور کوئی منہ پر آ کر کے سب و شتم کرے، برا بھلا کہہ دے تو اس سے بھی طبیعت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مادح و ذام برابر ہو گئے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں تواضع عاجز بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ عاجز تھی۔ ان کے زمانے میں عمر کے اعتبار سے بڑے بڑے حضرات موجود تھے جو ان کے بڑے تھے، اور ان کی موجودگی میں ہی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ 60واں سال تھا جب چلے گئے، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کر رکھا تھا، حضرت رائے پوری کا تو سن 62 میں وصال ہوا ہے، تو حضرت مدنی بھی تھے، حضرت تھانوی، بڑے حضرات موجود تھے۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں تواضع بہت تھی، اور ان کے اندر بھی یہ صفت تھی مادح و ذام برابر۔ کوئی منہ پر آ کر کے قصیدے پڑھتا چلا جائے، تعریف کے گن گاتا چلا جائے، تو طبیعت کے اندر اس کی وجہ سے کوئی شیخی بکھیرنے کا تصور نہیں ہوتا تھا، اور کوئی ناگوار باتیں کہہ دے، ناحق بات کہہ دے تو اس کو بھی جھیل جاتے تھے۔ یہ انہوں نے بھی لکھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت جی بیٹھے ہوئے تھے، کوئی صاحب آئے اور وہ منہ پر تعریف کرنے لگے، خوب تعریفیں کرتا رہے، اور حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اندر یہی کیفیت تھی، تو ان کی طبیعت پہ کوئی اثر بھی نہیں ہو رہا تھا کہ تعریف کر رہا کرنے دو، کوئی ضروری تھوڑی ہے جو تعریف کر رہا وہ میرے اندر ہوئی بات۔ ان کے مزاج تو ایسا تھا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے 3 رشتے تھے، ایک تو یہ کہ وہ بیٹے ہیں، دوسری یہ کہ شاگرد بھی ہیں، اور تیسری یہ کہ مرید بھی ہیں۔ تو حضرت جی ان کے باپ بھی ہوئے، ان کے استاذ بھی ہوئے، ان کے پیر بھی ہوئے، یعنی جو 3 دنیا کے اندر اونچے درجے مانی آتے ہیں حقوق کے اعتبار سے، تعظیم کے اعتبار سے، وہ تینوں وہاں موجود تھے۔ تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا اور ایک چٹکی انگلی سے مٹی کی اٹھا کر کے اس پہ رکھ کر کے اور اپنے والد محترم کے سامنے رکھ کر کے اور چلے گئے، یعنی اس حدیث پاک کی طرف اشارہ کیا کہ حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی منہ پہ تعریف کرے تو اس کے منہ پہ مٹی پھینک دو، اگر کوئی منہ پر تعریف کر رہا ہو
تو اس کے منہ پہ مٹی ڈال دو. وہ مٹی کو تھوڑی سی رکھ کر کے چلے گئے اس حدیث کو یاد دلانے کے لیے. کس کو یاد دلا رہے ہیں؟ تو یہ حالت کہ کسی بات پر بھی دل پر رنج اور فکر نہ ہونا نعمت ہے. حضرت والا احقر کو اس بات کا بہت فکر ہے کہ مجھے کسی بات سے بھی دل پر رنج فکر کا اثر نہیں ہوتا اور نہ کسی حالت اور کسی چیز سے دلگیر ہوتا ہوں، جس سے بعض اوقات مجھے خوف ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ خلاف مرضی حق تعالی شانہ تو نہیں ہوں کہ تو اس قدر صبر اور استقلال کیوں کرتا ہے. یہ اپنے بارے میں ایسا سوچ رہے ہیں. جب مولانا محمد ہارون صاحب کا وصال ہوا، حضرت مولانا علیمہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خط لکھا حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ کے نواسے کا انتقال جوانی میں ہو گیا ہے، تعزیت کی. تو شیخ نے جواب لکھا، اس کے اندر یہ مضمون بھی تھا کہ میں نے اتنے رنج و غم اور اتنے حادثے دیکھ لیے ہیں کہ اب کوئی رنج نہ رہا، اب طبیعت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ بات تو یہ لکھ رہے ہیں کہ کبھی کبھی اس سے جو طبیعت پہ اثر نہیں ہوتا تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں یہ حق تعالی شانہ کی مرضی کے ہٹ کر کے تو نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے جب کوئی رنج و غم کی بات پیش آ رہی ہے تو مجھے رنج و غم کا احساس نہیں ہو رہا، کوئی بہت زیادہ خوشی مسرت کی بات پیش آ رہی ہے تو طبیعت میں سرور نہیں ہو رہا. تو یہ کہیں رضا سے ہٹ کر کے تو نہیں ہے بات. اس کا جواب لکھ رہے ہیں، اللہ اللہ، نعمت پر یہ احتمال کیوں ہے؟ یہ تو ایک نعمت ہے، اس میں ایسا کیوں سوچا جائے کہ یہ اس میں رضائے خداوندی سے ہٹ کر کے کوئی بات ہے؟ ایسا نہیں، یہ تو ایک نعمت ہے. حال مجھ پر حوادث گزرے بھی ہیں اور گزر بھی رہے ہیں، مگر میرے صبر اور استقلال میں ہی مجھے راحت معلوم ہوتی ہے. تحقیق اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی؟ حال واقعی یہ ہے کہ مجھے اس کا کامل یقین ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں میرے لیے ہوگا وہ میرے مولا تعالی شانہ کی طرف سے ہے، پھر بھی خوف ہی ہے. تحقیق یہی جامعیت تو مطلوب ہے کہ طاعت کے ساتھ بھی خوف ہو. آدمی اچھائی کرتا ہوئی چلا جائے. اچھا بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی دوسرا آدمی کوئی کہتے تو بات الگ ہے، لیکن بہت سے لوگ جو کچھ بھی اچھا کام ہوتا ہے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں میری کون سی نیکی کی وجہ سے یہ ہو گیا. کوئی چیز کوئی پریشانی آتی ہے اسے دیکھیے پر آدمی بچ گیا اس سے، تو اللہ تعالیٰ نے میرا نوال کون سا عمل پسند کر لیا جو ایسے کتنے سارے عمل نیک کر کے رکھ رکھے ہیں. اس میں آدمی کا تصور صرف یہ ہونا چاہیے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے محض اپنے لطف و کرم سے میرے ساتھ یہ معاملہ فرمایا ہے. حال اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مستدعیانہ درخواست ہے کہ اس بد کردار رسوا کی اصلاح فرمائیں. جواب قدرت ہی سے اصلاح ہو رہی ہے. یہ جو حالات آ رہے ہیں سب باتیں ہو رہی ہیں کہ قدرت کی طرف سے اصلاح ہو رہی ہے. حال درخواست دعا مزید برآں. جواب دل سے دعا کرتا ہوں. حقیقت تصوف علم با عمل ہے. ایک طالب نے جو سلسلہ قادریہ و نقشبندیہ کے بعض بزرگوں سے تعلق رکھنے والے تھے، ہجوم وساوس و خیالات اور بعض اثرات خارجیہ و داخلیہ سے تنگ آ کر حضرت والا متظلہم کی طرف رجوع کیا اور پہلے بذریعہ مکاتبت خط و کتابت اور پھر حاضر خدمت اقدس ہو کر زبانی عرض کیا. اس پر حضرت والا متظلہ نے مضمون ذیل تحریر فرما کر ان کو دیا اور زبانی فرمایا کہ ایک بار اس کا ضرور مطالعہ کیا کریں. وہ بات تو کئی باتیں ہیں، 5 باتیں لکھی ہیں، ان میں سے صرف ایک بات تیسرے نمبر کی ہے، اصلاح نفس میں اصلاح بدن کو کافی دخل ہے. اصلاح نفس میں اصلاح بدن کو کافی دخل ہے. اس سے بقدر وسعت و ضرورت غذا و دوا کا اہتمام بھی عبادت اور سنت ہے. اس کا تجربہ میں نے کئی دفعہ کیا کہ جب یہاں لائٹ چلی آتی ہے، بجلی چلی آتی ہے، تو اس صورت میں بھی یہاں 3-4 لائٹیں الگ الگ ہیں، دونوں وضو خانوں کے اندر یا بیچ کے اندر ایک ٹیوب لائٹ وہ جل جاتی ہے، ایمرجنسی لائٹ وہ جلی جاتی ہے. لائٹ چلی جاتی ہے تب بھی وہ جلتی ہے، اور بیچ کا ایک پنکھا چلتا رہتا ہے. تو اس کا کئی مرتبہ تجربہ کیا کہ جسے گرمی بہت تیز شدت کی پڑ رہی ہے اور بجلی چلی گئی، تو جو لوگ پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے رہے نا وہ مزید دیر تک بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر اذکار میں، تسبیح میں، نفل میں بھی لگے ہوئے.
اور جہاں پنکھے بند ہیں وہ جلدی جلدی سے اٹھ کر کے چلے گئے۔ اس کا مطلب اپن جیسے کمزور لوگوں کو اگر بدن کو راحت مل رہی ہے تو وہ طاعت اور عبادت میں بھی مددگار بن رہا ہے۔ اصلاح نفس میں اصلاح بدن کو کافی دخل ہے۔ اس سے بقدر وسعت و ضرورت غذا و دوا کا اہتمام بھی عبادت اور سنت ہے۔ غذا آدمی وقت پر کھائے، دونوں ٹائم وقت پر لے، کھانے کی چیزیں، مقوی چیزیں، عمر کے حساب سے بھی ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے۔ میں نے ایسا سنا کہ ایسے بھی بعض بزرگوں کے ہاں اہتمام تھا کہ پہلے دور میں، پرانے دور میں جب وہ چلہ کشی کرواتے تھے تو پہلے اس کو 2 ماہ تک خوب اچھی طرح سے کھلایا کرتے تھے، مرغن غذا بھی، دودھ بھی، مکھن خوب کھلاتے تھے۔ اس کے بعد کہتے تھے کہ اب آ جاؤ چلہ کشی کرنے کے اوپر، تو اس سے مجاہدات کراتے تھے کہ 2 مہینے کے اندر ہی وہ بالکل ہلکا ہلکا بدن رہ جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد پھر وہ کام کرا لیا، پھر کہتے تھے کہ اب کھاؤ پیو جاؤ۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے بعض لوگوں کو جو اپنے ذہنی اعتبار سے کوئی شکایت کرتے تھے تو حضرت گنگوئی بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ گھی مکھن استعمال کرو۔ اصلاح نفس میں اصلاح بدن کو کافی دخل ہے۔ اب اگر کوئی بہت زیادہ بھاری بدن کا آدمی ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نفل نماز ادا فرماتے تو ایک مرتبہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور کے پیچھے نیت باندھ لی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدہ اتنا طویل ہوا کہ ان کو ترک سر پھوٹنے کا خطرہ ہو گیا۔ حضرت سعودہ کو چونکہ یہ بدن کی بھاری تھیں تو سجدہ اتنا لمبا کیے جانے میں ان کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں نکسیر نہ بہہ پڑے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بدن اگر اس آدمی کا بدن اگر اصلاح شدہ ہے، صحیح ہے، توانا تندرست موقع کا ہے، تو وہ سجدہ بھی لمبا کر سکتا ہے، رکوع بھی لمبا کر سکتا ہے، قیام بھی لمبا کر سکتا ہے۔ اور بدن اگر کمزور اور نحیف ہے تو اس صورت میں وہ قیام بھی لمبا نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے غذا کا بھی شریعت نے حکم دیا ہے اور دوا کا بھی حکم دیا ہے۔ ان لنفسک علیک حقا، فرمایا گیا ہے ان لجسدک علیک حقا، بدن کا حق ہے۔ اسی طرح اہل حقوق کے حقوق شرعیہ مقدورہ میں غفلت یا کوتاہی کرنا معصیت ہے جو مقصود کے لیے رہزن ہے۔ سبحان اللہ نستغفر